تو کربلا اہل بیت نے ایک فکر، ایک نیٹ ورک آپ کا بنایا. یہ مت سمجھیے کہ یہ مکتب اہل بیت کوئی معجزاتی مکتب ہے اسی طرح چلا، نہیں، اس کے لیے محنتیں ہیں. کل میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے میں اہل بیت نے اپنے وکیل، اپنے اصحاب بنائے. جابر ابن حیان، بعض لوگ اتنے پریشان ہیں جناب جابر کے لیے، اصل ان کا وجود بھی تھا کہ نہیں. اس طرح سے خفیہ طریقے سے رہتے تھے. جابر ایک ایسے خط لکھتے تھے کہ اگر کوئی کاغذ کسی کے پاس پہنچتا تو وہ سفید کاغذ تھا، پھر وہ اگر موم بتی کے سائے میں اس کو رکھتے تھے تو وہ خط کیا ہو جاتی تھی؟ ظاہر ہو جاتی تھی. یہاں تک 11ویں امام کے لیے لوگوں میں شک پیدا ہوا کہ 11ویں امام نے حج بھی کیا ہے کہ نہیں. حالانکہ ایک روایت میں مولا نے حج کیا ہے، وہ یہاں خفیہ حج تھا. اپنے شیعوں کو یہاں تک حالات خراب تھے کہ امام نے فرمایا کہ اگر مجھے دور سے بھی دیکھو سلام نہ کرنا، یہاں تک کہ اشارہ بھی نہ کرنا، کیونکہ کوئی اشارہ کرتا اس کو بھی پکڑ کے لے جایا جاتا اور مار دیا جاتا. ان سخت ترین حالات میں اپنے شیعوں کے ساتھ اہل بیت نے تعلق بنایا. امام رضا، امام جواد، امام علی النقی، مامون کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا خدمت قرآن کا، کہ قرآن قدیم ہے یا حادث ہے. قدیم کا مطلب جب سے خدا ہے تب سے قرآن ہے. حادث کا مطلب نہیں پہلے خدا ہے بعد میں قرآن بنا. سختی سے اہل بیت نے اپنے شیعوں کو منع کیا کہ جہاں پر بھی یہ مسئلہ ہو تم نے اس مسئلے پہ اپنی زبان کو کھولنا نہیں ہے. اس مسئلے کے دونوں سروں میں شر ہے، اس مسئلے پہ تم نے خاموشی. ان 3 ادوار میں، 3 اماموں کے ادوار میں شیعہ اس میں اہل سنت کا بہت بڑا امام، حنفی جتنے احناف ہیں، ان کے امام کو معتصم کے زمانے میں زندان میں ڈالا گیا کیونکہ یہ قرآن کو قدیم مانتے تھے. ان کو تازیانے بھی مارے گئے، زندان میں بھی گئے. مامون کے زمانے میں جب مسلمان روم میں اسیر بن کے چلے گئے اور رومیوں نے کہا ہمیں پیسے دو، اس کے بدلے میں اپنے اسرا کو لے لو، تو مامون نے اپنے لوگوں کو کہا کہ نصیروں کو لاؤ جتنے مسلمان ہیں، ان سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ قرآن کو قدیم مانتے ہو یا حادث مانتے ہو. اگر عقیدہ خدمت قرآن پر قائل ہیں تو ان کو پھر رومیوں کو واپس کر دو، جو اس عقیدے کا قائل نہیں ہے اسے ہمارے پاس لے کر آؤ. ہزاروں لوگوں کو مارا گیا ایک عقیدے کی وجہ سے. معصومین نے اس زمانے میں اپنے شیعوں کو بچایا کہ ان مسائل کے بیچ میں تم لوگوں نے پڑھنا نہیں ہے. امام حسن عسکری، پھر امام کی غیبت جب تک امام آئے تو رأس معاشرہ، the head of the society کون بنا؟ امام بنا. خدمت قرآن کا مسئلہ امام نے اشارہ کیا اس پہ بولنا نہیں، شیعہ چپ ہو گئے، بچ گئے. کئی مسائل ہوئے، میں نے شاید پچھلے سال ذکر کیا تھا کس طرح امام نے تربیت کی. چھٹے امام جب دنیا سے جاتے ہیں تو مولا کی وصیت پڑھی جاتی ہے. شیعہ پریشان کہ چھٹے امام کے بعد امام کون ہے. فتحیہ بنے، اسماعیلیہ بنے، واقفیہ بنے، اتنے فرقے بن گئے کیونکہ اس قدر نظام کو سیکرٹ ہو کر چلایا جا رہا تھا. اگر علل اعلان بتا دیا جاتا کہ نمائندے امام جعفر صادق مثلا موسیٰ کاظم ہے تو مولا کو شہید کر دیا جاتا. وقت کے حاکم نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ جب وصیت نامہ پڑھا جائے وہاں پہ کھڑے ہو جانا اور جب جانشین کا پتہ چلے فوراً اس کو پکڑنا اور سر قلم کر دینا. اب وصیت نامہ امام جعفر صادق دیکھیں کتنی ٹیکنیک سے امام نے وصیت نامہ لکھا. امام نے کہا میرے جانشین کچھ لوگ ہیں، یہ نہیں کہا ایک ہے، کہا ایک میرا جانشین میری بیوی، دوسرے میرے جانشین وقت کا حاکم بادشاہ جو بادشاہ ظالم تھا، تیسرا میرا جانشین والی مدینہ جو سننے آیا تھا کہ پتہ چلے کہ کون ہے، چوتھے میرے جانشین امام کا ایک بیٹا تھا جو جسمانی طور پر معذور تھا، اس کا نام لیا وہ، پانچواں میرا جانشین میرا بیٹا موسیٰ کاظم. اب مجمع سمجھے آپ شیعہ بیٹھے ہیں اور امام کا وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے تو آپ سارے کیا ہو جائیں گے؟ کنفیوژن میں چلے جائیں گے کہ واقعی جانشین ہے کون. بادشاہ نے بلایا وزیر کو، کہا کون ہے قبلہ، اب کس کو ماروں؟ انہوں نے آپ کا نام بھی لیا. کس کو پکڑوں؟ میرا نام بھی ہے. تو کہا لوگوں کا ریئیکشن کا سارے کنفیوز تھے کہ جائیں تو کہاں جائیں. ابو حمزہ سمالی بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، ایک شخص دوڑا دوڑا آیا کہ ابو حمزہ سمالی، غضب ہو گیا. فرزند رسول امام جعفر صادق دنیا سے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. انہوں نے گریہ کیا، کہتے ہیں غش کھا گئے.
ہوش میں آئے پہلا سوال کیا کہ ان کے بعد کا امام کون ہے؟ کہ ہمیں بھی نہیں پتا، بڑا کنفیوژن ہے، شیعہ پریشان ہیں، چاہنے والے پریشان ہیں۔ کا کنفیوژن کیسا؟ بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کا وصیت میں کہا کہ حاکم بھی جانشین ہے، بیوی بھی جانشین ہے، ایک بیٹا جو جسمانی طور پہ معذور ہے وہ بھی جانشین ہے، والی مدینہ بھی جانشین ہے، اور موسیٰ کاظم بھی جانشین ہے۔ انہوں نے سنا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، خدا کا شکر ہے جنہوں نے چھٹے امام کے ذریعے سے ابو حمزہ سلامی کی ہدایت کی۔ کہ ہم سارے کنفیوژن میں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہماری ہدایت کر دی۔ کہ کنفیوژن میں وہ جسے امام نے تعلیم نہ دی ہو، جو اس نیٹ ورک کا حصہ ہے، اسے کبھی کنفیوژن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ تم نے شرائط امامت نہیں پڑھے۔ شرط امام یہ ہے کہ امام مرد ہوگا، عورت تو کا پہلا آپشن مائنس ہو گیا کہ بیوی ہیں، کیونکہ بیوی تو عورت ہیں، مرد تو نہیں ہے، وہ معاشرے کو لیڈ کیسے کریں گے؟ دوسری شرط امامت، امام ظالم نہیں ہوتا۔ کہ یہ والی مدینہ اور حاکم کون ہے؟ ظالم ہیں، وہ بھی امام نہیں ہو سکتے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو امام ہوگا اس کے بدن میں ظاہری کوئی عیب نہیں ہوگا۔ کہ جو بیٹا معذور ہے وہ تو امام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپشن ایک ہی ہے، موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ یہ وہ نیٹ ورک تھا جس میں افراد کو تربیت۔ اب یہ ابو حمزہ سمالی ہے جو لوگوں کو بتائیں گے امام کون ہے۔ یہ شرائط امامت۔ آج کا شیعہ جو عباس ٹاؤن میں بیٹھ کر اہل بیت کو مان رہا ہے، یہ عقیدے کے اعتبار سے بہت ترقی میں ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ امام معصوم بھی ہیں، اسے پتا ہے کہ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ امام کی طاقت اور امام کا پاور کیا ہے۔ لیکن امام رضا کے زمانے میں اتنے سال امام کے ساتھ رہنے والے، کل میں نے عرض کی جناب یونس کہ امام رضا شہید ہو گئے اور کہا کہ امام جواد کبھی چھوٹے ہیں، ہم ویٹ کریں گے۔ جناب ابا سالت نے کہا کہ تم سوچ بھی کیسے سکتے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عقیدہ امامت کہ امام اگر حضرت عیسیٰ ماں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو امام بھی نبی کے مقام سے بعقیدہ تشیع رسول خدا کے جانشین، ماں قبل تمام جانشین سے کیا ہے افضل ہے، تو یہ بھی ماں کے شکم سے لے کر اور جب تک دنیا میں ہیں مقام امامت پر کیا ہیں؟ فائز ہیں۔ آج کے شیعہ بچے کے پاس اتنا علم ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک مسافت اور سفر طے کیا ہے۔ اس زمانے میں عقائد کے مسائل تھے، لوگ اتنے مضبوط نہیں تھے۔ اب کسی معاشرے کا ہیڈ امام معصوم ہے تو امام آپ کو بچا سکتے ہیں مختلف مسائل سے۔ شیعوں کے لیے مشکلات تب شروع ہوئی جب امام پردے غیب میں چلے۔ اب غیبت کی کیا مصلحت ہے وہ پروردگار عالم جانے، ظہور کب ہوگا وہ مصالح خداوندی ہے۔ لیکن جب امام غیبت میں گئے تو اصل مسائل شیعوں کے لیے شروع ہو گئے۔ اصولی طبقہ، اخباری طبقہ، تفکیکی، فلسفی، ایک آیت اللہ دوسرے آیت اللہ کو کہہ رہا کہ اگر یہ فلسفے کو مانتا ہے یہ نجس ہے۔ مطلب اس حد تک حوزہ یہ علمیہ میں مسائل تھے کہ نجف کے بعض علماء نے جو اینٹی فلسفی تھے انہوں نے کہا جو فلسفہ پڑھتا ہے، فلسفہ مانتا ہے، وہ نجس ہے۔ ایون آپ اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ امیر المومنین کا ماننے والا ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ پھر اصولی شیعہ، پھر اخباری شیعہ، مسائل جدید، ٹرانسجینڈر کا مسئلہ، یہ اس زمانے میں تو نہیں تھے۔ ایک بندہ آپریشن کرا کے مرد بھی بن سکتا ہے، عورت بن سکتی ہے، آپریشن جائز ہے، حرام ہے۔ انٹرنیٹ آ گئے، اب جوان کے مولانا انٹرنیٹ استعمال کرے کہ نہ کرے۔ اصولی بڑے محتاط، اخباری حرمت اہل بیت میں بہت شدت ہے ان کے اندر، لیکن مسائل میں بڑا فلوئنٹلی وہ آسانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ کب تک اس جوان کو روکو گے جناب انٹرنیٹ استعمال نہیں کرو، حرام ہے؟ ایک دن، 2 دن، 5 دن، 6 دن، لیکن معاشرہ بغیر انٹرنیٹ کے جب چل ہی نہیں سکتا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گا، کہیں گے ای میل ہے کہ نہیں، فلاں ویب سائٹ پہ جا کے فارم بھرو۔ اب یہ بیچارہ کرے تو کیا کرے؟ فتویٰ آ گیا انٹرنیٹ حرام، اب یونیورسٹی میں جا ہی نہیں سکتا جب تک انٹرنیٹ اس کے پاس نہ ہو۔ تو آپ چیزوں ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسائل بڑھتے گئے، امام موجود نہیں ہے، مطلب پردہ غیب میں ہے۔
ٹیکنیکس بنانی ہیں. اس قدر ظلم ہوا. شہید اول شہید ثانی ان کو شہید کر دیا گیا, ان کے جنازوں کو شام کی شامات کی گلیوں میں گھمایا گیا, ان کے جنازوں کو جلایا گیا. یہ دو کتابیں, کتاب اللمعۃ الدمشقیہ, دمشقی کہتے ہیں کیونکہ دمشق میں لکھی گئی تھی, یعنی آپ کے سارے فقہی مسائل کی بنیاد ان کتابوں کی وجہ سے ہے. یہ کتاب شہید اول شہید ثانی شام کے زندانوں میں بیٹھ کے لکھی, اور بیچارے نے زندان کی دیواروں پہ لکھی. اس کے پاس سیاہی نہیں تھی, اپنے خون کو نکال کے اسے سیاہی بنا کے اس کتاب کو دیواروں پہ لکھا. پھر شہید ثانی آتے ہیں, اس کتاب کے نسخوں کو اتارتے ہیں, پھر اس کی شروحات آ جاتی ہیں, آج آپ کے حوزے علمیوں میں پڑھائی جاتی ہیں, اور آپ کے جتنے فقہی مسائل ہیں ان کتابوں سے نکلتے. اتنی آسانی سے چیزیں آپ تک نہیں پہنچی. یہ وہ نیٹ ورک تھا جو اہل بیت نے تعلیم دی اور جو آج تک موجود ہے. تو جب تک ذہنوں کو اور فکروں کو فکر اہل بیت سے نہیں ملایا جائے گا, تب تک معاشرے ترقی نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.